پاکستان ویسے تو ایک مسلم ملک ہے، لیکن یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اس ملک میں چونکہ غیر مسلموں کو ایک مکمل آزادی حاصل ہے، لہٰذا کئی ایسے غیر مسلم ہیں کہ جنہوں نے ملک کا نام بڑا ہی روشن کیا، مگر آپ میں سے اکثر لوگ ان کے نام اور رہن سہن کی وجہ سے ان کو ایک مسلمان کے طور پر ہی جانتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی چند ایسی ہی مشہور ترین شخصیات کا ذکر کریں گے جو اپنے نام اور رہن سہن سے تو مسلمان لگتے ہیں، مگر اصل زندگی میں ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، عزیکا ڈانیال۔ عزیکا ڈانیال پاکستان کی ایک ابھرتی ہوئی اور خوبصورت ترین اداکارہ ہیں جو اپنی خوبصورتی اور آنکھوں میں کسی کو بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ انہوں نے سال 2015 میں ٹی وی انڈسٹری کے اندر قدم رکھا اور پھر اس کے بعد ان کو کبھی بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا ہی نہیں پڑا۔ اگر ہم عزیکا کی نجی زندگی کی بات کریں تو وہ کراچی کی رہنے والی ہیں اور دینی اعتبار سے ایک کرسچن ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور پھر کچھ عرصہ ایک ایئر ہوسٹس کے طور پر بھی کام کیا، تاہم اب وہ صرف شوبز کے اندر اداکاری کرتی ہیں۔ نمبر 2، جیا علی۔ جیا علی کے نام سے سبھی کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ مقدس لفظ علی آتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جیا علی کا نام بھلے ہی مسلمانوں والا ہو، مگر یہ خود مسلمان نہیں بلکہ ان کا تعلق کرسچن مذہب کے ساتھ منسلک ہے۔ جیا علی پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئیں اور بڑے ہو کر انہوں نے شوبز انڈسٹری کے اندر قدم رکھا اور کافی جلدی خوب شہرت بھی حاصل کی۔ نمبر 3، زوئی وکاجی۔ کوک اسٹوڈیو سے شہرت حاصل کرنے والی زوئی وکاجی نے اپنے کریئر کا آغاز صرف 17 سال کی عمر میں کیا اور اس کے بعد وہ میوزک کی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئیں۔ سال 2010 میں کوک اسٹوڈیو میں آنے کے بعد ان کو شہرت کی نئی بلندیاں ملیں۔ اگر ہم زوئی وکاجی کی نجی زندگی کی بات کریں تو یہ بھی کرسچن مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تاہم مسلمانوں اور خاص طور پر دین اسلام کے لیے ان کے دل میں بڑی ہی عزت موجود ہے۔ نمبر 4، بینیتا ڈیوڈ۔ بینیتا ڈیوڈ نے پاکستان شوبز انڈسٹری کے اندر آتے ہی لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ ان کا تعلق کراچی شہر سے ہے اور وہ کرسچن مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بینیتا نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے مکمل کی اور پھر شوبز انڈسٹری کے اندر قدم رکھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ بینیتا ڈیوڈ پاکستانی اداکارہ سنیتا مارشل کی کزن ہیں اور سنیتا مارشل کا تعلق بھی مسیحی برادری کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 5، بوہیمیا۔ پوپ سنگر اور ریپر بوہیمیا کا میوزک کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ وہ کراچی کے اندر پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام روجر ڈیوڈ ہے، جبکہ ان کا تعلق عیسائی مذہب کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ بوہیمیا کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا کے ایسے پہلے سنگر ہیں کہ جنہوں نے پنجابی ریپ کو پہلی مرتبہ متعارف کروایا تھا۔ نمبر 6، شبنم۔ اردو فلموں میں پاکستانی سینما گھروں پر پورے 28 سالوں تک راج کرنے والی اداکارہ شبنم نہ صرف اپنے دور کی بلکہ آج کے دور کی بھی ایک بڑی مشہور اداکارہ ہیں۔ یہ اپنے فلمی اور مسلمان نام یعنی شبنم سے مشہور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ آج بھی ان کو ایک مسلمان ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں شبنم کا اصل نام جھرنا باسک ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اداکارہ شبنم کا تعلق پیدائشی طور پر تو ایک ہندو خاندان کے ساتھ منسلک تھا، مگر بعد میں روبن گھوش سے شادی کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مذہب ہندو مت سے بدل کر عیسائیت کے اندر تبدیل کر لیا۔ نمبر 7، عائشہ عالم۔ عائشہ عالم پاکستان کی ایک بڑی مشہور آرٹسٹ اور اداکارہ ہیں جن کا نام سن کر بھی کوئی بھی یہی سمجھے گا کہ ان کا تعلق دین اسلام کے ساتھ بڑا گہرا ہے، کیونکہ ان کے نام کا پہلا لفظ ہی عائشہ ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ عائشہ کا نام بھلے ہی مسلمانوں والا ہو، مگر ان کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ دراصل عائشہ عالم عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس کا ایک واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی شادی بھی ایک کرسچن لڑکے کے ساتھ کر رکھی ہے۔ نمبر 8، سلیم رضا۔ سلیم رضا پاکستان کے ایک جانے مانے سنگر ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مشہور نعت شاہ مدینہ پڑھ کر سبھی مسلمانوں کے دل موہ لیے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سلیم رضا بھی کوئی مسلمان نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق کرسچن مذہب کے ساتھ منسلک تھا۔ نمبر 9، نادیہ ملک۔
پاکستان کی نمبر 1 ماڈل نادیہ ملک نے لاتعداد فیشن ڈیزائنرز کے ساتھ کام کر کے خوب سارا پیسہ اور بڑا ہی نام کما رکھا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ایک مشہور ترین اداکار دانیال کے ساتھ شادی کی، جو کہ مذہبی طور پر ایک مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نادیہ ملک کو ان کے مسلمان نام اور مسلم شوہر کی وجہ سے ایک مسلمان ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ نادیہ ملک بھی مذہبی اعتبار سے مسلمان نہیں بلکہ ان کا تعلق ایک کرسچن خاندان کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 10، عاشر عظیم۔ عاشر عظیم پاکستان کے ایک مشہور ڈرامہ رائٹر اور ایکٹر ہیں، جن کو اپنی اداکاری سے کچھ یوں شہرت ملی کہ آج بھی بچہ بچہ ان کو جانتا ہے۔ عاشر عظیم مذہبی اعتبار سے ایک کرسچن ہیں، جو کہ ان کے نام سے بالکل بھی نہیں لگتا۔ وہ ایک اچھے پاکستانی اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہی محبت کرنے والے انسان ہیں، تاہم آج کل وہ کینیڈا کے اندر رہ کر ایک ٹرک ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہیں۔ نمبر 11، دیپک پاروانی۔ لازوال شہرت سمیٹنے والے ڈیزائنر دیپک پاروانی پاکستانیوں سمیت پوری دنیا کے لوگوں کے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ فیشن ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اداکار اور ماڈل بھی ہیں، اور مذہبی اعتبار سے ان کا تعلق ہندو گھرانے کے ساتھ منسلک ہے۔ نمبر 12، اے نیر۔ آرتھر نیر پاکستان کے ایک بڑے مشہور پلے بیک سنگر تھے، جنہوں نے لاتعداد گانے گا کر آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کر رکھا ہے۔ ان کو بھی آج تک بہت سارے لوگ ایک مسلمان کے طور پر ہی جانتے تھے، مگر اصل زندگی میں ان کا تعلق بھی کرسچن مذہب کے ساتھ منسلک تھا۔ نمبر 13، سارہ لورین۔ سارہ لورین پاکستان کی سب سے بولڈ اداکارہ ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر کام کیا بلکہ انڈین فلموں کے اندر بھی اپنے حسن کے جلوے بکھیرے اور ایسے کردار کیے کہ جن کو کرنے کا شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سارہ کا اصل نام مونا لیزا حسین تھا، مگر اب وہ سارہ لورین کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پہل مسلمان تھیں، مگر اب اسلام کو چھوڑ کر کرسچن بن چکی ہیں اور اپنا نام بھی مونا لیزا سے بدل کر سارہ لورین کر رکھا ہے۔ نمبر 14، یاشما گل۔ یاشما گل پاکستان کی ایک مشہور ترین اداکارہ ہیں، جو پہل ایک عیسائی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، مگر بعد میں انہوں نے اسلام سے متاثر ہو کر اسے قبول کر لیا۔ یاشما کے مطابق ان کو اسلام کے بارے میں بتانے والی اور اس کی طرف واپس لانے میں ان کی ایک دوست کا بڑا اہم کردار ہے۔ نمبر 15، دانش کنیریا۔ دانش کنیریا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ایک مایہ ناز اسپن بولر تھے، جن کا پورا نام دانش پربھا شنکر کنیریا ہے۔ انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر آتے ہی دھوم مچا دی اور اپنی جادوئی اسپن بولنگ سے وہ بڑے بلے بازوں کی وکٹیں اڑانے میں کامیاب رہے۔ اگر ہم دانش کنیریا کے مذہب کی بات کریں تو وہ ہندو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے انگلینڈ کی کاؤنٹی کرکٹ میں ایک میچ کے دوران میچ فکسنگ کرنے کی سنگین غلطی کی اور اس میں وہ پکڑے بھی گئے، لہٰذا دانش کنیریا پر اس کے بعد کرکٹ میں تاحیات بین لگ گیا، جو کہ آج تک ایسے ہی جاری ہے۔